السلام علیکم. میں ایک ہیلتھ ورکر ہوں. سبیہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلانا چاہتی. اس ویڈیو میں سبیہ کے پولیو ویکسین سے متعلق سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائے. حکومت ہمیں پولیو کے قطرے مفت کیوں دے رہی ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ غیر ملکی خیراتی ادارے پاکستان کو مفت پولیو ویکسین دے رہے ہیں کیونکہ بیرونی ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پولیو کی وبا ان کے ممالک میں پھیلے. افغانستان میں پولیو کی وبا پہلے ہی پاکستان تک پھیل چکی ہے. اگر پولیو دوسرے ممالک میں پھیلتا ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، جیسا کہ کووڈ چین سے پوری دنیا تک پھیل گیا. ان انجیکشن میں کچھ تو ہے. یہ انجیکشن لگنے کے فوراً بعد بچوں کے مرنے کی اطلاعات ہے. ویکسین لینے والے شخص کا 1 یا 2 دن تک کا بیمار ہونا معمول کی بات ہے. ہلکا بخار، ہلکا سر درد، الٹی یا اسہال، بازو میں درد جہاں ویکسین دی جاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ویکسین اپنا کام کر رہی ہے. اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی بھی ویکسین یا دوا دینے سے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ شخص بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. ڈیٹا بتاتا ہے 10 لاکھ لوگوں میں 3 لوگ اس طرح کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ تر اس وجہ سے کہ وہ کسی اور چیز سے پہلے ہی سے بیمار ہیں. لیکن لوگوں کی بڑی اکثریت کو فائدہ ہوتا ہے. اگر ویکسین یا دوائی ہر کسی کو نہ دی جائے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ معذور ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. ڈیٹا بتاتا ہے 10 لاکھ لوگوں میں 5,000 لوگ معذور ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. مثال کے طور پر سڑک پر چلنے سے حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں سڑک پر ہی چلنا پڑتا ہے. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. بل گیٹس ان ویکسین کے لیے پیسے دے رہے ہیں. برائی ایپسٹین فائلوں میں بل گیٹس کا ذکر ہے. ہم اس ویکسین پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایپسٹین فائلوں میں بل گیٹس کا ذکر بہت برا ہے، لیکن بہت سے مختلف خیراتی اداروں نے کل 14.9 ملین امریکی ڈالر کا عطیہ دیا. بل گیٹس نے زیادہ رقم نہیں دی. سب سے بڑے ڈونرز روٹری انٹرنیشنل امریکی ڈالر 9.9 ملین اور جاپانی حکومت امریکی ڈالر 3.5 ملین تھے. تمام عطیات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دیے گئے تھے. اہم بات یہ ہے کہ بل گیٹس کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پر کوئی قابو نہیں ہے. ویکسین بنانے والی فارما کمپنیاں صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. ویکسین کی رہنمائی WHO کے ماہر ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے ایک پینل نے تیار کی ہے. WHO کی یہ رہنمائی دنیا کا ہر ملک استعمال کرتا ہے. بنانے والی فارما کمپنیاں انہیں دنیا کے تمام ممالک میں بھیجتی ہے. امریکہ اور یورپ میں استعمال ہونے والے ویکسین وہی ہیں جو افریقہ، ہندوستان اور پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہیں. بھارت میں ایک فارما کمپنی نے گریوا کینسر کی ویکسین کی جانچ کے لیے اسکول کے بچوں پر ایک تجربہ کیا. شاید فارما کمپنی ہمارے بچوں پر تجربہ کر رہی ہے. جی ہاں، اس شرمناک واقعے میں بھارت کے کئی اسکول ملوث تھے. یہ غیر قانونی تھا. بھارتی پولیس نے فوراً تفتیش کی اور اسے روک دیا. لیکن پاکستان کی پولیو ویکسینیشن مہم مختلف ہے. WHO اور حکومت دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. ویکسین کی جانچ WHO نے کی ہے. یہ ویکسین تجرباتی نہیں ہے، یہ قابل اعتماد ویکسین ہے جو سال 1955 سے آج تک استعمال ہو رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہ ٹیکے حلال نہیں ہے. یہ سراسر غلط ہے. WHO
پاکستان کی پولیو ویکسین ہمارے برادر مسلم ملک انڈونیشیا سے خریدتے ہیں۔ انڈونیشیا کے لوگ اچھے مسلمان ہیں اور وہاں کافی تعداد میں مساجد ہیں۔ پولیو کی ویکسین مکمل طور پر حلال ہے۔ میں نے بعض پاکستانی امام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پولیو ویکسین حرام ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگ جعلی امام ہیں۔ ایسے جعلی اماموں کی بہت سے مسلم علماء نے مذمت کی ہے۔ مصر کی جامع الازہر کے شیخ طنطاوی نے ان جعلی اماموں کی مذمت کا فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پولیو ویکسین پلانا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ فتویٰ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا قرآن، حدیث اور سنت کہتی ہے کہ زندگی مقدس ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کی حفاظت کے لیے سائنسی طبی مشورہ لینا بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم اس فتوے کی حمایت کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے امام اس فتوے کی تائید کرتے ہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اس فتوے کی حمایت کرتے ہیں۔ 1000 پاکستانی علماء لوگوں کو ویکسین لینے کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں۔ پہلے تو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جاتے تھے، آج کل انجیکشن کا استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان انجیکشن میں کیا ہے۔ پولیو ویکسین 2 طریقوں سے دی جا سکتی ہے، انجیکشن سے یا منہ سے۔ ہو سکتا ہے بچہ تھوک دے یا قے کر دے، اس لیے بہتر ہے کہ انجیکشن لگائیں، لیکن ویکسین ایک ہی طرح کی ہے۔ پولیو ویکسین کے بارے میں مکمل معلومات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں۔ ایسے کیسز ہیں جن میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے لیکن بعد میں انہیں پولیو ہو گیا۔ جی ہاں، اگر ویکسین کو ہمیشہ ٹھنڈا نہ رکھا جائے تو ویکسین خراب ہو کر بیکار ہو جاتی ہیں۔ ویکسین کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کلینک لے جائیں، پھر نرس ریفریجریٹر سے ویکسین نکالنے کے فوراً بعد آپ کے بچوں کو ٹیکہ لگا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین کی ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کریں، اگر ویکسین پرانی ہے تو بیکار ہے۔ پولیس نرسوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں آ رہی ہے اور والدین کو اپنے بچوں کو ویکسین لینے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ویکسین نہ پلانے پر والدین کو جیل اور بڑے جرمانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پولیس نرسوں کے ساتھ آتی ہے تاکہ انہیں ناراض والدین کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ ماضی میں کئی نرسوں کو والدین نے قتل کیا تھا۔ ہاں، والدین کو دھمکیاں دینی نہیں چاہیے، اس کے بجائے نرسوں کو والدین سے بات کرنی چاہیے اور پھر حقائق کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے بہت سی فلمیں اور ویڈیوز ہونی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ ویکسین لوگوں کو بچے پیدا کرنے سے روکنے کا طریقہ ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سال 1955 سے لے کر آج تک دنیا کے ہر ملک میں لاکھوں بچوں کو پولیو ویکسین دی جا چکی ہے۔ امریکہ، انگلینڈ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، چین، بھارت، جنوبی امریکہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بچے بڑے ہوئے، شادی کر لی اور بچے ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین دی، پھر وہ بچے بڑے ہوئے، شادی کی اور ان کے بچے بھی ہوئے۔ اگر بچوں کو پولیو کی ویکسین نہیں دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بچوں کو ویکسین نہیں دی جائے تو وہ بہت بیمار ہو سکتے ہیں، پھر وہ فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بیساکھیوں یا ویل چیئر کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اور وہ خاندان پر سہارے کے بجائے بوجھ بن جاتے ہیں۔
اب میں سمجھ گئی ہوں. میں اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے لیے فوراً کلینک لے جا رہی ہوں. وضاحت کے لیے شکریہ. اب سبھیا کو پولیو ویکسین کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے. اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہو تو اس نمبر پر فون کریں 1166. یہ پولیو فری پاکستان یعنی حکومت کی ہیلپ لائن ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. خدا حافظ.